نائل کو اڈاپٹ کیا آپ نے. جی. گانا گاتے ہیں آپ دونوں مل کے کبھی کبھی؟ اچھا, نائل کیونکہ بہت کول ہے نا, تو نائل کے ابھی جو چوائسیز آف سانگز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے رابعہ, اور بلکہ پاکستان میں اسپیشلی وہ عبداللہ صدیقی کا بہت بڑا فین ہے. ان فیکٹ آئی ٹولڈ عبداللہ آلسو دیٹ نائل از یور بگ فین, ہی از اے بگ فین آف یور ورک. تو بچپن میں ظاہر ہے جب وہ میرے ساتھ نہیں گا سکتا تھا, چھوٹو سا تھا, تو میں کچھ گنگناتی تھی, سناتی تھی اس کو کیوٹ کیوٹ سی چیزیں. ایک لوری ہوتی ہے جس طرح, مطلب درود کی لوری ہوتی ہے جو میری امی مجھے سنایا کرتی تھی, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن ابھی بھی اٹس اے لاٹ آف فن, مطلب ہم ساتھ گاتے تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ انجوائے کرتا ہے. اگر میں کچھ گاؤں, ریکارڈ کروں یا کوئی ویڈیو ہم لوگ ریلیز کر دیں تو وہ سنتا ہے, تو کہتا ہے یو نو آئی لائک اٹ. اب ماشاء اللہ سے ہی 10 years old, 11 اپریل میں انشاءاللہ 11 سال کا ہو جائے گا. تو اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہو گئی ہے, اب وہ آپ کو, آپ کی سچویشن کو بہت بہتر سمجھتا ہوگا. کیا چینج آیا آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ میں, اینڈ ہاؤ ڈو یو فائنڈ کہ یہ سچویشن اس کو کیسے شیپ کیا ہے؟ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ نائل بچپن سے ہی وہ بہت مختلف بچہ تھا. وہ لوگ جو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں, بہت کلوزلی جنہوں نے میری فیملی کو, لائف کو دیکھا ہے اور نائل کو دیکھا ہے, انہوں نے ہمیشہ نائل کو ایک مختلف بچے کی طرح دیکھا ہے. کیونکہ رابعہ, جب آپ کے بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شاید یہ بات مجھے کہہ نہ پائے کہ سارے بچوں کی مائیں چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی ہیں, پارکس میں جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, میری اماں کیوں نہیں کرتی. وہ یہ بات مجھ سے کبھی نہیں کہے گا, بیکاز ہی از سو انڈرسٹینڈنگ. مجھے لگتا ہے کہ کاش اس دنیا میں سارے بچے ہو جائیں اور کوئی بڑا نہ ہو, ہماری زندگیاں اتنی پرسکون ہوں, کیونکہ بچے جج نہیں کرتے, بچے آپ کو کمی کا احساس نہیں دلاتے. میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا. میں بڑوں کے سامنے بیٹھ کر میں کہتی ہوں یار, you know, I don't feel comfortable, I don't know why. کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے تو پھر آنٹی آپ ناشتہ کیسے کرتی ہیں, تو آنٹی پھر آپ لیٹ آپ اسی پہ سو جاتی ہیں. They are such cute and innocent questions, you know. اور میں کہتی ہوں کہ کاش ہم سب ایسے ہو جائیں, you know, کہ ہمارے اندر وہ innocence اور وہ kindness آ جائے کہ بچہ سوچ کر بات کرتا ہے کہ کہیں میری بات سے. Nile is that. وہ بہت بہت کائنڈ, بہت ہی, میں تو کہتی ہوں میرا ابا ہے, وہ ایسے مجھے گلے لگاتا ہے. اینڈ یو نو ماشاء اللہ وہ دنوں میں بڑا ہو گیا. کہ میں پچھلے دنوں نائل کو بتا رہی تھی کہ نائل آپ کو پتا ہے آپ نے شروع میں کھڑا کیسے ہونا شروع کیا, وہ میرے ویلز کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کر کے کھڑا ہوتا تھا. تو کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے تھے, کچھ ایسے مومنٹس ہوتے تھے جہاں اوف آئی یوز ٹو فیل سو ہیلپ لیس رابعہ, کہ ماما اگر یو نو اف شی از ناٹ اراؤنڈ اور وہ کہیں مطلب کسی کمرے میں ہیں, کچھ کام کر رہی ہیں, تو نائل چھوٹا سا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا بچے کو بستر کے بالکل بیچ میں سلاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ رولی پولی کرے تو گر نہ جائے. تو ایک دفعہ نائل سو رہا تھا, بیچ بیڈ میں تھا جہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا بیکاز آئی ایم ان دی ویل چیئر. تو ایک دفعہ وہ سوتے سوتے اٹھ گیا اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ اینڈ ماما واز سم ویئر کاٹ اپ, وہ نہیں آ سکی. او مائی گاڈ رابعہ, یو ہیو نو آئیڈیا. اب بچہ میرا بستر کے بیچ میں رو رہا تھا اور میں یہاں بیٹھی تھی, اینڈ آئی جسٹ کوڈ ناٹ ریچ, میں اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. اور نائل اس وقت 4 مہینے کا ہوگا, اور پتہ نہیں میں نے اس کو کیسے کھینچ کے اپنے ویل چیئر کے قریب کیا, پھر میں نے اس کو اپنے شولڈر پہ لگایا, پھر میں نے اس کو کھینچ کر اٹھایا. اینڈ when I hugged him and I said نائل you know تم نے جینے کا مقصد دیا ہے مجھے, رائٹ. اور اس طرح کے بہت سے مومنٹس آتے ہیں رابعہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, رائٹ. پھر اس کے بعد جب ایک بچہ آپ کے آگے جوان ہو جائے اور جہاں آپ اس کو اپنی گود میں چھپاتے ہیں وہاں وہ کہتا ہے کہ یو نو جسٹ you know you can rest your head on my shoulder and it's going to be all right mama, it's going to be okay. اور he's a blessing. سبحان اللہ, I mean اللہ کی شان ہے نا کہ وہ بے بسی میں بھی آپ کو کتنا کچھ نواز دیتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ this is what you planned for me. میں تو اپنے لیے کچھ بھی پلان کرتی وہ کبھی کافی نہ ہوتا, and no wonder he is the best planner.